میرے والدین الگ الگ رہتے تھے، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے سہارے جیتے تھے، کبھی ماں کے پاس، کبھی ابو کے پاس، کبھی خالہ کے گھر، کبھی نانی کے کمرے میں سو جاتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں سکول سے واپس آ کر سوچتا تھا کہ آج کس کے گھر جانا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی مکمل گھر تھا ہی نہیں۔ اسی لیے میں نے بہت جلد فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی خود بناؤں گا۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ نوکری شروع کی، چھوٹی سی جاب تھی مگر میرے لیے پوری سلطنت تھی، کیونکہ یہ میری اپنی کمائی تھی۔ میں نے دوستوں کے ساتھ گھومنا چھوڑ دیا، میں نے اپنے شوق مار دیے، میں نے بس ایک خواب کو زندہ رکھا کہ ایک دن میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک ایسا گھر بناؤں گا جہاں دروازہ بند کرنے کے بعد کسی کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ آج رات کہاں سونا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب میری شادی ہوئی۔ وہ میرے دفتر کے قریب ہی ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، ہنسنا بولنا جیسے اس کی عادت ہو۔ اس نے مجھے پہلی بار چائے دی تو کپ کانپ رہا تھا اور میں سمجھا شاید وہ مجھ سے ڈر رہی ہے، مگر بعد میں پتہ چلا وہ بس شرما رہی تھی۔ شادی کے بعد میرا کمرہ خوشبو سے بھر گیا اور میں خود حیران تھا کہ ایک انسان اتنی تیزی سے دوسرے انسان کی زندگی کا حصہ کیسے بن جاتا ہے۔ پھر ہمارے گھر میں ایک ننھا سا شور آیا، بیٹا۔ پھر کچھ عرصے بعد بیٹی، اور میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری زندگی وہ بن گئی تھی جس کا خواب میں نے ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں چھوٹی موٹی نوک جھونک ہوتی تھی مگر وہ چٹٹی سی ہوتی تھی۔ کبھی وہ میری پسند کی بریانی میں نمک زیادہ ڈال دیتی اور میں ہنس کر کہتا آج دشمنی ہے، اور وہ بچوں کے سامنے مجھے آنکھ دکھا کر کہتی چپ رہو ورنہ کل تمہاری چائے میں شکر کم ہوگی، اور بچے تالیاں بجاتے تھے۔ ہمارا گھر قہقہوں سے بھرا رہتا تھا۔ میں دفتر سے آتا تو وہ دروازے پر ہی کھڑی ہوتی جیسے سارا دن بس میرے قدموں کی آواز سننے میں گزرا ہو۔ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، مگر یہ بدلاؤ اتنا خاموش تھا کہ مجھے اس کی آہٹ تک سنائی نہ دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میری پوری کہانی کو ایک سنسنی خیز موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میں اس دن دفتر سے جلدی نکل آیا تھا، وجہ کوئی خاص نہیں تھی، بس دل چاہا کہ آج بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں اور بیوی کو بھی حیران کروں۔ میں نے بازار سے اس کے پسندیدہ جوتے لیے، وہی جنہیں وہ ہر دکان پر دیکھ کر کہتی تھی ابھی ضرورت نہیں ہے، اور میں جانتا تھا کہ اصل مطلب ہوتا تھا پیسے بچانے ہیں۔ میں نے خود کو ہیرو سمجھتے ہوئے گھر کی سیڑھیاں دو دو کر کے چڑھیں، جیب میں چابیاں تھیں مگر میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے اس کے اندر سے آتی آواز سنی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے سوچا 2 منٹ رک جاتا ہوں، پھر اندر جا کر سرپرائز دوں گا، مگر جو سنا اس نے میرے اندر بھونچال پیدا کر دیا۔ وہ ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی ہاں بس گزارا ہی تو کر رہی ہوں، اس کے ساتھ خوش کہاں ہوں میں، مجھے وہ پسند بھی نہیں ہے، مگر کیا کریں بچوں کے لیے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے ہوں، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جوتوں کا ڈبہ سینے سے لگا لیا جیسے یہ واحد چیز ہو جو مجھے گرنے سے بچا سکتی ہے۔ میرے دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، مجھے وہ پسند بھی نہیں ہے۔ کیا واقعی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی؟ کیا یہ وہی عورت تھی جو ہر رات میرے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتی تھی؟ کیا یہ وہی تھی جو کہتی تھی تم میرے سب کچھ ہو؟ میں نے دروازہ نہیں کھولا، میں وہیں کھڑا رہ گیا جیسے کوئی مجرم ہو جو اپنے ہی گھر میں داخل ہونے سے ڈر رہا ہو۔ پھر میں سیڑھیاں اتر آیا، باہر سڑک پر کھڑا میں نے اپنی سانسوں کو گنتے ہوئے محسوس کیا جیسے دل سینے سے نکل کر بھاگ جانا چاہتا ہو۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا کہ اسے کال کروں، پوچھوں یہ سب کیا تھا، مگر ہر بار انگلی رک گئی کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ اگر اس نے پھر وہی بات کہہ دی تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اس رات میں دیر سے واپس آیا، بچے سو چکے تھے، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے پوچھا آج اتنی دیر کیوں ہو گئی، اور میں نے بس کہا کام زیادہ تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتی رہی، شاید وہ محسوس کر رہی تھی کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، مگر میں نے اپنے آنسو اندر ہی اندر پی لیے۔ میں جوتوں کا ڈبہ الماری میں رکھ دیا اور اسے کچھ نہ بتایا، جیسے میں نے اپنے دل کو بھی کسی اندھیری الماری میں بند کر دیا ہو۔ اس دن کے بعد میں بدل گیا، میں نے خود کو اجنبی بنتے دیکھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوتا مگر میرے اندر شور مچا ہوتا، وہ بات کرتی تو میں سن کر بھی نہ سنتا، وہ ہنستی تو مجھے اس ہنسی میں طنز سنائی دیتا۔ بچوں کے سامنے ہم دونوں مسکرا دیتے تھے، مگر جیسے ہی وہ سو جاتے ہمارے بیچ ایک خاموش دیوار کھڑی ہو جاتی۔ میں نے بات کم کر دی، سوال پوچھنا چھوڑ دیا، اور اس نے بھی شاید مجھے کھو دینے کے ڈر سے خاموشی اوڑھ لی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی کسی بڑے راز کا پردہ بننے والی ہے، اور بہت جلد یہ پردہ چاک ہونے والا ہے، اور سچ اتنا چبھنے والا ہوگا کہ میں اپنی ہی کہانی سے ڈرنے لگوں گا۔ خاموشی جب گھر میں رہنے لگے تو
दीवारें भी बातें सुनने लगती हैं। मैं सुबह दफ्तर जाता तो दिल में एक उलझन होती और रात को वापस आता तो वो उलझन किसी बोझ की तरह सीने पर रख जाती। मेरी बीवी मुझसे बात करने की कोशिश करती, कभी बच्चों का बहाना बनाकर, कभी मेरी पसंद का खाना बनाकर, मगर मैं अंदर से जैसे बंद हो चुका था। मैंने इसके फ़ोन की घंटियों पर कान लगाना शुरू कर दिए। मैंने दरवाजे बंद होने की आवाज़ों पर शक करना शुरू कर दिया और मुझे खुद से डर लगने लगा, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं था जो मैंने खुद को बरसों में बनाया था। एक शाम में दफ्तर से आया तो वो किचन में खड़ी थी। इसने कहा, आज तुम बहुत खामोश हो। मैंने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया, किया मैं पहले शोर मचाता था। इसने चौंक कर मुझे देखा, फिर बच्चों की तरफ देखा और खामोश हो गई। इसके बाद हमारे बीच छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए, कभी बच्चों के होमवर्क पर, कभी बिजली के बिल पर, कभी इस बात पर कि दरवाज़ा क्यों बंद नहीं था। मगर असल मसला कोई और था जो मैं ज़ुबान पर नहीं ला पा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि वो फ़ोन पर किसी को मैसेज कर रही थी और मुस्करा रही थी। मेरे अंदर जैसे आग लग गई। मैंने पूछ लिया, कौन है? इसने कहा, स्कूल की दोस्त है। मैंने पहली बार उसके जवाब पर यकीन न किया। रात को जब वो सो गई तो मैंने इसका फ़ोन देखा और फिर खुद से नफ़रत करने लगा, क्योंकि मुझे कुछ भी गलत न मिला, न कोई मशकूक पैगाम, न कोई अजनबी नंबर। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर मेरा दिल फिर भी मुतमईन न हुआ, क्योंकि मैं इस एक जुमले का कैदी बन चुका था जो मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुना था। इस रात में बच्चों के कमरे में जाकर बैठ गया, बेटे के बालों में उंगलियां फेरी, बेटी की सांसों की आवाज़ सुनी और सोचा, अगर ये सब टूट गया तो उनका क्या होगा? क्या मैं भी अपने वालिदैन की तरह उनकी जिंदगी में खला छोड़ दूंगा? मैंने खुद से वदा किया कि मैं सच जान कर रहूंगा, चाहे वो सच मुझे तोड़ ही क्यों ना दे। चंद दिन बाद एक और इत्तेफाक हुआ जो महज इत्तेफाक नहीं था। मैं दफ्तर से वापस आ रहा था कि इसने फ़ोन किया और कहा, जल्दी आ जाओ। मैंने वजह पूछी तो इसने कहा, बस दिल घबरा रहा है। मैंने गाड़ी मोड़ी और सीधा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो वो सोफे पर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? और वो बोली, तुम बदल गए हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। इस लम्हे मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ सवाल बाहर आने को था, मगर मैंने फिर भी खुद को रोक लिया। मैंने बस इतना कहा, मैं थका हुआ हूँ, और कमरे में चला गया। मगर मैं जानता था कि अब ये राज ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकेगा, क्योंकि जब दिल बोझ बर्दाश्त न कर सके तो जुबान खुद सच बोलने लगती है। इस रात नींद मेरे कमरे से रूठ गई। मैं छत को देखता रहा और हर वो लम्हा याद करता रहा जब उसने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं इसकी जिंदगी हूँ। मगर अब वही छत मुझे गवाह बनाकर मेरे अंदर सवालों की बारिश कर रही थी। सुबह हुई तो मैंने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, जैसे किसी ने बरसों की थकन एक ही रात में मेरे चेहरे पर लिख दी हो। मैं दफ्तर गया मगर काम में दिल ना लगा। बार बार उसकी वो बात जहन में गूंजती रही और फिर मैंने फैसला किया कि आज मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं घर वापस आया तो बच्चे बाहर खेल रहे थी, वो अंदर किचन में थी। मैंने पानी का गिलास लिया और वहीं खड़ा हो गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाना चाहता हो। मैंने कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। इसने चूल्हा बंद किया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, मैंने इस दिन तुम्हारी फ़ोन पर बात सुन ली थी, वही बात जिसमें तुम कह रही थी कि तुम मुझसे खुश नहीं हो और मुझे पसंद नहीं करती हो। ये सुनते ही इसका रंग बदल गया, जैसे किसी ने इसके चेहरे से सारी रोशनी चरा ली हो। इसने लब हिलाया मगर आवाज़ ना निकली। मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू तीर रहे हैं। मैंने तल्ख लहजे में कहा, यही वजह है कि मैं बदल गया हूँ, क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। वो यकदम ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। इसका रोना ऐसा नहीं था जैसा आम दिनों में होता है, ये वो रोना था जो अंदर से फट कर निकलता है। मैं घबरा गया। मैं इसके पास बैठा मगर हाथ लगाने की हिम्मत न हुई। वो बोली, तुमने आधी बात सुनी थी, पूरी नहीं सुनी थी। मैंने सर उठाकर इसे देखा। इसने रोते हुए कहा, वो मेरी सहेली अपनी शादी से तंग आ चुकी थी। वो रोज मुझे कहती थी शौहर के साथ रहना अजाब है। मैंने इसे समझाने के लिए ये झूठ कहा था। मैंने कहा था मैं खुश नहीं हूं, ताकि वो ये सोचे कि सब औरतें ही खुश नहीं होती, मगर मैं फिर भी घर चला रही हूं। मैंने ये सब उसके घर को बचाने के लिए कहा था, तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं। मेरे कानों में जैसे किसी ने सीटी बजा दी हो। मैंने कहा, मगर तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो
صرف اپنے دکھ کو جواز دینا چاہتی تھی اور میں اسے غلط راستے سے واپس لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں نے اپنی ہی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ میں نے اسے دیکھا جو میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے ایک جملے کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی ایک اور سچ باقی تھا جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہونے والا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی آنسو پونچھ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ میرے اندر سوالوں کی پوری بھیڑ لگی ہوئی تھی، مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے میری خاموشی کو توڑا اور کہا، تم جانتے ہو میں اس دن کیوں رو رہی تھی جب تم اچانک گھر آئے تھے؟ اور میں نے کہا تھا کہ دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے گہری سانس لی اور بولی، کیونکہ اسی دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بولتی رہی، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر تم مجھ سے دور ہو چکے تھے، تم میرے سوالوں سے بھاگتے تھے۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں تم پر بوجھ ڈال رہی ہوں، اسی لیے میں نے یہ خبر اپنے دل میں دفن کر دی اور ہر رات بچوں کے سونے کے بعد خاموشی سے رو لیتی تھی۔ میرے ہاتھ خود بخود اس کے پیٹ کی طرف بڑھے مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بولی، تم نہیں جانتے اس خاموشی نے مجھے کتنا توڑ دیا تھا۔ میں سوچتی تھی شاید تم کسی اور سے بات کرتے ہو، شاید تم مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہو، اور میں نے اپنے اندر ہی اندر ہزار کہانیاں بنا لے۔ میں نے اس دن پہلی بار جانا کہ ایک مرد کی خاموشی ایک عورت کے دل میں کتنے طوفان کھڑے کر دیتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں نے تمہیں تکلیف دی ہے، میں نے ایک آدھی سنی بات پر تمہیں مجرم بنا دیا۔ میں نے اپنے بچوں کے سامنے مسکراتا چہرہ رکھا مگر اندر سے میں تم پر شک کرتا رہا۔ وہ میری طرف جھکی اور بولی، میں نے بھی غلطی کی، مجھے اسی دن تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی، اور اس کوشش میں ہم دونوں ٹوٹتے رہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، مگر یہ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جس میں درد گھل کر دعا بن جاتا ہے۔ مگر ابھی ایک امتحان باقی تھا، کیونکہ آنے والا وقت ہمیں یہ بتانے والا تھا کہ صرف سچ بول دینا کافی نہیں ہوتا، بعض زخموں کو بھرنے کے لیے صبر بھی مانگنا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلا سا تھا۔ ہم دونوں نے بات کرنا شروع کی، مگر وہ باتوں میں ہچکچاہٹ تھی، جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ جوڑ دیا جائے مگر ہاتھ کٹنے کا ڈر باقی رہتا ہے۔ وہ بچوں کے سامنے ہنستی تو میں بھی ہنس دیتا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ ڈر اب بھی زندہ تھا کہ کہیں پھر کوئی بات آدھی نہ رہ جائے۔ ایک رات میں نے اس سے کہا، مجھے وعدہ کرو کہ تم کبھی میرے سامنے دل کی بات چھپاؤ گی نہیں۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اور تم وعدہ کرو گے کہ تم کسی بات کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرو گے؟ میں نے سر ہلایا، مگر دل جانتا تھا کہ وعدے زبان سے آسانی سے نکل جاتے ہیں، مگر انہیں نبھانا زندگی بھر کا امتحان بن جاتا ہے۔ اس کے حمل کے دنوں میں نے ہر وہ کام کیا جو شاید ایک شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ میں دفتر سے آ کر سیدھا کچن میں گھس جاتا، سبزی کاٹتا، برتن دھوتا، اور بچے میرے ارد گرد ناچتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہتی تھی، آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو، اور میں کہتا تھا، کیونکہ آج میں شوہر نہیں ماں بھی ہوں، اور وہ ہنس دیتی تھی، مگر اس ہنسی میں اب وہ چمک واپس آ رہی تھی جو کبھی ہماری پہچان تھی۔ مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ ایک شام میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ ہسپتال سے فون آیا، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میں گاڑی میں جیسے ہوا بن گیا، ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا، کچھ پیچیدگیاں ہیں، ہمیں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں باہر بینچ پر بیٹھ گیا اور مجھے لگا جیسے وہی پرانا ڈر دوبارہ میرے اندر جاگ اٹھا ہو۔ میں نے پہلی بار اپنے رب سے ایسے دعا مانگی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا بچہ اپنے باپ سے لپٹ کر روتا ہے۔ میں نے کہا، اگر میں نے کبھی ناسمجھی میں اس عورت کو دکھ دیا ہو تو اس کی سزا مجھے دے دو، مگر اسے میرے بچوں سے مت چھینو۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، جس نے والدین کی جدائی کے بعد ہمیں کیسے جوڑ کر رکھا تھا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ امتحان مجھے بھی وہی بنانا چاہتا ہے جو میری ماں تھی، ایک مضبوط سہارا۔ اور پھر دروازہ کھلا اور نرس نے میرا نام پکارا۔ اس ایک آواز میں میری پوری دنیا بند تھی جو اندر میرا انتظار کر رہی تھی۔ نرس کی آواز میرے کانوں میں ایسے گونجی جیسے کسی نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ راہداری کی روشنیاں مجھے اندھی لگ رہی تھیں، دل بس ایک ہی دعا دہرا رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ ہم ایک کمرے کے سامنے رکے جہاں ڈاکٹر کھڑا تھا،
اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں بھی ٹھیک ہے اور بچہ بھی، مگر ہمیں کچھ دن انہیں نگرانی میں رکھنا ہوگا۔ میرے جسم سے جیسے ساری جان نکل گئی ہو، میں وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شکر کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے اندر جا کر اسے دیکھا، وہ بیڈ پر لیٹی کمزور سی لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو میری زندگی کی پہچان تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، دیکھا تم پھر دیر سے آئے ہو، اور میں ہنس دیا۔ اس ہنسی میں وہ ساری تھکن بہہ گئی جو برسوں سے میرے اندر جمع تھی۔ چند دن بعد جب ہم گھر واپس آئے تو میں نے پہلی بار اپنے گھر کو غور سے دیکھا۔ وہی دیواریں، وہی فرنیچر، وہی کمرے، مگر مجھے لگا جیسے یہ سب نیا ہو گیا ہو، جیسے میں خود نیا بن گیا ہوں۔ میں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور سوچا کہ اگر میں نے اس ایک آدھی بات کو دل میں رکھا ہوتا تو شاید آج یہ سب میرے پاس نہ ہوتا۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ کوئی آدھا سچ رہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، سچ کبھی آدھا نہیں ہوتا، بس سننے والے کا دل بند ہو تو وہ آدھا رہ جاتا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور دل میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی اس کہانی کو کبھی اپنے بچوں سے چھپاؤں گا نہیں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ رشتے شک سے نہیں اعتماد سے زندہ رہتے ہیں، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ سامنے والا بدل گیا ہے تو اس سے منہ موڑنے کے بجائے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا دل سنو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ ایک سنا ہوا جملہ انسان کو توڑ سکتا ہے اور ایک مکمل بات انسان کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ آج کئی برس گزر چکے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر جب واپس آتا ہوں تو اکثر اسی دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں کبھی میں نے ایک آدھی بات سن کر اپنی پوری دنیا کو شک کے حوالے کر دیا تھا۔ میں دروازے کی لکڑی پر ہاتھ پھیرتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں، کاش اس دن میں اندر آ جاتا، کاش میں نے وہ دروازہ اسی لمحے کھول دیا ہوتا تو نہ میں ٹوٹتا نہ وہ اکیلی روتی۔ ہماری زندگی پھر سے چل پڑی ہے۔ وہ تیسرا بچہ جو اس رات ہسپتال میں پیدا ہوا تھا اب ہمارے گھر کی رونق ہے۔ وہ میرے گلے لگ کر کہتا ہے، ابو میں بڑا ہو کر اب جیسا بنوں گا، اور میں مسکرا کر سوچتا ہوں کاش یہ مجھ سے بہتر بنے، کاش یہ کبھی کسی آدھی بات کو مکمل سچ نہ سمجھے۔ میں نے اپنی بیوی سے وعدہ نبھایا ہے، اب اگر دل میں کوئی سوال اٹھے تو میں اسے دل میں دفن نہیں کرتا، اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ بھی میرے سامنے ہر خوف رکھ دیتی ہے۔ ہم دونوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ رشتے اس وقت مرتے ہیں جب زبان بند ہو جائے اور دل بولنے لگے۔ میرے والدین آج بھی الگ رہتے ہیں مگر میں نے ان کے دکھوں کو اپنے گھر پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ گھر اینٹوں سے نہیں بنتا، اعتماد سے بنتا ہے، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ سامنے والا تم سے خوش نہیں ہے تو اس سے دور نہ جاؤ بلکہ اس کے قریب جاؤ، کیونکہ محبت فاصلے سے نہیں قربت سے زندہ رہتی ہے۔ میں یہ کہانی کسی کو الزام دینے کے لیے نہیں سنا رہا، میں خود کو مجرم مانتا ہوں کہ میں نے شک کو محبت پر ترجیح دی۔ میں نے ایک آدھی بات کو پوری زندگی سمجھ لیا مگر اللہ نے مجھے وقت پر روک لیا، اس نے میرے گھر کو بچا لیا اور مجھے یہ سبق دے دیا کہ غرور انسان کو اکیلا کر دیتا ہے اور معافی انسان کو پھر سے انسان بنا دیتی ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہانی سن رہا ہے تو میں اس سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے رشتوں کو خاموشی کی سزا مت دو، بات کرو، سوال کرو، سمجھو، کیونکہ سنا ہوا جملہ اگر دل میں رہ جائے تو زہر بن جاتا ہے اور بولا ہوا درد شفا بن جاتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔